بخاری صاحب یہ ایک معاملہ ہے جو میرے خیال میں کافی طول پکڑ چکا ہے اب تو، اور جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اب عمل درآمد ممکن نہیں ہے کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ اب ایک تاریخ بن چکا ہے. خان صاحب نے بھی بڑا زور لگایا اور جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی بڑا زور لگایا گیا اس بات کے اوپر، لیکن جو ہے وہ معاملہ ہو نہیں سکا کیونکہ میرے خیال میں پہلے ہی وہ پریکٹیکلی اس طرح سے پاسبل نہیں تھا. دیکھیں دو تین باتیں آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے کچھ آبزرویشنز ایسی ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ مجھے ایسے لگا جیسے چیف جسٹس صاحب نے 14 مئی کا لفظ جو ہے اپنی ضد بنا لیا ہوا ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ تاریخی فیصلہ ہے، ہر چند کے قابل عمل نہیں تھا. یہ عجیب و غریب پروپوزیشن ہے کہ ایک چیز قابل عمل نہیں تھی لیکن ہے تاریخی. اینی وے ایک یہ. دوسرا مجھے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ذہنی کیفیت کے اوپر بڑی میری ریزرویشنز ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ 15 مئی کی رات کو مجھے لگا کہ آئین انتقال کر گیا ہے. یعنی یہ اتنا ہیوی جملہ جو ہے وہ انہوں نے بول کیسے دیا ایز اے لائر. A lawyer is supposed to understand the constitution and its spirit better than a عام پاکستانی like us. وہ اگر آئین کو انتقال کرا کے دفنانے کے درپے ہیں تو پھر اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے. Having said that, 14 مئی جو ہے یہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہی پٹیشن لے کے الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ میں گیا تھا کہ جناب یہ الیکشن کی ڈیٹ دینا جو ہے یا گورنر کا کام تھا یا یہ ہمارا کام ہے. تو گورنر نے تو ڈیٹ دی نہیں ہے یا آپ نے کس کھاتے میں ڈیٹ دے دی ہے، اس کا تو جواب کسی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جب الیکشن کمیشن گیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جواز پیش کریں کہ کیوں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتا. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ اس کی ایلوکیشن نہیں تھی، بیکاز دس از ناٹ این الیکشن ایئر جو بجٹ چل رہا ہے، بجٹ میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں سیکورٹی ایجنسیز نے مین پاور اور فورس دینے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا ہماری فورس سینسز وغیرہ میں انوالو ہے اس لیے ہم اس وقت آپ کو بندے نہیں دے سکتے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کو آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں دے سکتا. یہ جواز پیش کیا گیا جسے انہوں نے درخور اتنا نہیں سمجھا. پھر انہوں نے کہا گیا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر یعنی آپریشنز کیری آؤٹ کر رہے ہیں جس سے لا اینڈ آرڈر کا خطرہ کے پی کے میں بہت زیادہ، بلوچستان میں بھی اور پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں اگر آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا اچھا سیکورٹی ایجنسی سے کہیں ہمیں رپورٹس دیں. لہٰذا آئی ایس آئی نے اور ایم آئی نے رپورٹس سبمٹ کی کہ یہ صورتحال اس طرح ہے. اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے ان رپورٹس کو بھی درخور اعتراض نہیں سمجھا اور 14 مئی پہ سوئی پھنسا لی. اب وہ 14 مئی پہ سوئی پھنسنے کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اینی وے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی چیزوں کا ادراک معروضی حالات یا جس کو گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں، زمینی حقائق جو ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے کیا جائے اور صرف ایک پارٹی کے تقاضے پر ان کو اوبلائج کرنے کے لیے نہ کیا جائے تو عدالتیں بہتر فیصلے کر سکتی ہیں. یقینی طور پہ مجھے بالکل یقین ہے کہ فیصلے زیادہ ریلائبل، زیادہ ورکیبل ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہی ضد خان صاحب کی بھی تھی لہٰذا اس ضد کے پیچھے کس حد تک گئی کورٹ کہ آج اس کو تاریخی تو کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں پریکٹسیبل نہیں تھا، امپلیمنٹیبل نہیں تھا. اینی وے وہ اگر اس کو ابھی بھی اس کو تاریخی کہنا چاہتے ہیں تو کہتے رہیں. بہرحال وہ پھر ان کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ ایڈجرن ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا. صحیح. ایک اور کیس کی بھی سماعت ہوئی بخاری صاحب، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس صاحب نے اس میں بھی جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں. اس کیس کو جو ہے وہ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ گڈ ول کے لیے ہے یا دا چیف جسٹس مینز اٹ. جو ریمارکس ہیں وہ بڑے انکریجنگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ ترمیم اچھی ہے. حالانکہ اس ترمیم کے تحت جو تباہی مچائی گئی تھی اس ترمیم سے پہلے وہ آرٹیکل 63 کا نفاذ تھا. یہاں پر آپ کو پتہ ہے پنجاب میں کس طریقے سے حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کی گئی تھی. اینی وے وہ کہتے ہیں کہ اچھی جو قانون سازی ہے حکومت کی اس کو ہم سراہتے ہیں. یہ پازیٹیو جملے آ رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں دخل دینا جو ہے تو وہ ہمارے حق میں مداخلت کے مترادف ہے. تو یہی قانون، یہی جو پیمانہ ہے
اس پر بھی اپلائی کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے, سپریم کورٹ کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو اس کا کام کرنے دے, حکومت کو اس کا کام کرنے دے. یہ جو افتخار چودھری صاحب کے دور سے شوق چرا آیا ہے نا کہ جی رموز سلطنت ہم چلائیں گے, وہ اب ختم ہونا چاہیے میرے خیال سے. انف از انف. دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلطی کی طرف انہوں نے اشارہ یقینی طور پہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو اپیل کا حق آپ نے کہا ہے اس ترمیم میں, اس کی بجائے نظر ثانی کا لفظ جو ہے وہ, تو لگ رہا ہے کہ اس قانون سازی کے حوالے سے تھوڑی سی گڈ ول حکومت کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی نظروں میں ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ اے بیڈ ڈیولپمنٹ. قانون سازی جب ہو تو سپریم کورٹ کا کام اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو قانون بنا تھا جس میں سو موٹو کا ایکشن جو ہے اس کے لیے 3 رکنی کمیٹی کا کہا گیا تھا, وہ قانون ابھی پاس ہو کے قانون بنا نہیں تھا, سٹے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے دے دیا تھا. یہ اچنبے کی بات نہیں, بہت مضحکہ خیز بات تھی. تو اس طرح کی جلد بازی کرنے کے بجائے میرے خیال سے حکومت کو قانون سازی کرنے دینی چاہیے, اور اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ڈھنگ سے کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا, جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی جس کا ہم اب کافی دنوں سے سن رہے ہیں کہ آج ہوا اور کل ہوا, تو کل فائنلی جو اعلان ہے وہ ہونے جا رہا ہے. بخاری صاحب کہ کتنی بڑی پارٹی بن کر یہ ابھر سکتی ہے, کس قسم کی پوٹینشیل ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے اپنے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, پی ٹی آئی کے لیے وہ کیا کیا خدمات سر انجام دے سکے ہیں, وہ اپنی جگہ. لیکن آبویسلی ایک بہت بڑا فیکٹر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت تھے. ابھی یہ پارٹی جو ہے وہ کتنی فلرش کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا اور ڈینٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈال سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ نئی پارٹی کی تشکیل جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہیں پہنچا سکتی. اس لیے کہ وہ پرانی پارٹیاں ہیں, اسٹیبلش پارٹیاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے خاص طور سے تمام تر کوششوں کے باوجود وہ سابقہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے بھی کی, وہ سابقہ سول رولرز نے بھی کی کہ شریف فیملی ڈیوائیڈ ہو جائے, نون لیگ ٹوٹ کے حصے بکھرے ہو جائیں. وہ بقول پاشی دے کے کہ شین میں سے نون, نون میں سے اے میں سے بی, بی میں سے سی, پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہتے تھے. وہ کچھ نہیں نکلا. ایک بھی ایم پی اے اور ایم این اے الیکٹڈ جو تھا نون لیگ کا وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا ان تمام تر پریشرز کے باوجود. ایک لہذا اس پارٹی میں میجورٹی لوگ وہ ہوں گے جو پی ٹی آئی سے اڑان بھر کے آ کے ان کے پنجرے میں گریں گے. صحیح. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ترین صاحب کے لیے اجنبی نہیں ہے, کیونکہ ان میں سے میجورٹی وہ ہے جنہیں ترین صاحب لے کے آئے تھے پارٹی میں. ٹھیک ہے. تو اب تحریک انصاف 3-4 حصوں میں بٹ گئی ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر. ایک وہ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ایک وہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو منحرف ہو گئے تھے, ایک وہ جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں جائیں گے, اور کچھ وہ جو دوسری پارٹیوں میں اکا دکا جا کے اکاموڈیٹ ہوں گے. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ ہمارے بازو کھلے ہوئے ہیں. سعید غنی نے 3 دفعہ پریس کانفرنس میں کہا, زرداری صاحب نے بھی کہا, اور دوسرا جماعت اسلامی نے, انہوں نے بھی کہا کہ جناب خاص طور سے ان کا حوالہ کراچی میں چونکہ جماعت اسلامی کا انفلوئنس ہے, آپ نے دیکھا لوکل باڈیز میں انہوں نے کتنا پرفارم کیا اچھا, تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ان میں شامل ہو جائیں گے, اور یہ امکان بھی ہے. ٹھیک ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بنے گی, لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ الیکشن کے اتنے قریب پارٹی بنا کے اور بس پھر تباہی مچا دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہونے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یعنی مطلب پھر میرے خیال میں اس کا بینیفٹ جو ہے وہ نون لیگ کو پر جاتا ہے نا. اگر ہاں مطلب پنجاب کے حوالے اس متحدہ پی ٹی آئی سے ان کا مقابلہ تھا تو یقیناً وہ ایک ٹف مقابلہ